شان شریعت نور طریقت مخزن حکمت اعلیٰ حضرت نکہت ایمان دین کی عظمت حسن عقیدت اعلیٰ حضرت حق سمجھایا حق فرمایا حق کے علاوہ سب ٹھکرایا حق کی عزت حق کی رفعت حق کی نصرت اعلیٰ حضرت علم و ادب کے حاکم و سلطان علم و فضل کے نیر تابہ پیکر دانش فن کی تابش فکر کی قدرت اعلیٰ حضرت شمع رسالت کے پروانے آل محمد کے دیوانے پیش نظر صحاب سیرت روح عقیدت اعلیٰ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ و اہل بیتہ و شہداء محبتہ و اولیاء امتہ حبیبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جب تک سانسیں چلتی ہیں تب تک دل دھڑکتا ہے، یا یوں کہہ لیا جائے کہ جب تک دل دھڑکتا ہے تب تک سانسیں چلتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کے سینے میں ایک دل پیدا فرمایا ہے، تخلیق فرمائی ہے، اور وہی دل بادشاہ کہلاتا ہے، جسم کا بادشاہ۔ کیا کسی انسان کے سینے میں دو دل ہو سکتے ہیں؟ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہی سوال مولوی نواب محمد سلطان احمد خان صاحب نے 29 محرم الحرام 1325 ہجری کو سرکار سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس بھیجا تھا۔ سوال یہ تھا، زید کہتا ہے حال میں 2 شخص ایسے پائے گئے ہیں جن کے 2 دل ہیں، اور ڈاکٹروں نے بھی اس کو اپنے طور پر جانچ کیا ہے۔ بکر کہتا ہے کہ ایک شخص کے 2 دل نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک میں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کے اندر 2 دل نہ رکھے۔ اس پر خالد کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تو فرمایا ہے، ترجمہ اس کا یہ ہے کہ وہی ہے جو تمہاری تصویر بناتا ہے ماؤں کے پیٹ میں جیسی چاہے۔ بس یہ امر عجائب صنع باری سے ہے، جیسے کہ ایک شخص ایسا بھی موجود ہے جس کا دل داہنی طرف ہے۔ اسی طرح عجیب الخلقت بچے ہمیشہ پیدا ہوتے رہتے ہیں، کیا انسان کیا جانور۔ اور پہلی آیت تو اس شخص کے بارے میں اتری ہے جو دعویٰ کرتا تھا کہ اس شخص کے 2 دل ہیں، لہٰذا میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ علم و فہم رکھتا ہوں۔ کیونکہ اس وقت میں لوگ طرح طرح سے آپ کی مخالفت پر کمر بستہ تھے، یعنی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرح طرح سے مخالفت کرتے تھے۔ تو کسی شخص نے یہ کہا کہ میرے 2 دل ہیں، اس لیے میں معاذ اللہ حضور سے علم و فہم میں زیادہ ہوں ان سے۔ تو اس لیے اس شخص نے کہہ دیا جس سے لوگ آپ سے برگشتہ ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جھوٹ ظاہر کر دیا۔ اس نے کہا کہ میرے تو 2 دل ہیں، یہ اس نے اس لیے کہا کہ لوگ معاذ اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے برگشتہ ہو جائیں، ان سے دور ہو جائیں۔ اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا جھوٹ ظاہر کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ بس علماء دین سے بقلب استفسار ہے کہ منشا ہر 2 آیت کا کیا ہے، یعنی جو قرآن پاک میں 2 آیات ہیں، جس ایک آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کے اندر 2 دل نہ رکھے، اور دوسری آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ وہی ہے جو تمہاری تصویر بناتا ہے ماؤں کے پیٹ میں جیسی چاہے۔ تو یہ سوال سرکار سیدی اعلیٰ حضرت سے کر رہے ہیں کہ یہ جو 2 آیتیں ہیں ان کی منشا کیا ہے،
اور اس بارے میں کیا اعتقاد رکھنا چاہیے۔ اب اس سوال کے جواب میں سرکار سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جواب آپ نے عنایت فرمایا۔ اب اس جواب کو بہت غور سے سنیے گا، اور خاص طور سے جو میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں اگر وہ سن رہے ہوں تو اس جواب کو غور سے سنیں اور دیکھیں کہ سرکار سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کیا بصیرت۔ اعلیٰ حضرت جواب ارشاد فرماتے ہیں، قلب وہ عضو ہے، یعنی جو دل ہے وہ انگ ہے کہ سلطان اقلیم بدن و محل عقل و فہم منشا قصد و اختیار رضا و انکار ہے۔ ایک شخص کے دو دل نہیں ہو سکتے، ایک سلطنت میں دو بادشاہ نہیں ہوتے۔ اللہ رب العزت نے کسی کے دو دل نہ بنائے، نہ کہ فقط اس شخص خاص کی نسبت انکار فرمایا ہو، یعنی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں جس نے یہ اعلان کیا تھا کہ میرے دو دل ہیں، اس لیے معاذ اللہ میں حضور سے علم و فہم میں زیادہ ہوں، تو اللہ رب العزت نے نفی فرمائی، اس کا جھوٹ ظاہر فرمایا، آیت کا نزول فرمایا۔ تو وہ جو آیت کا نزول ہوا تھا وہ صرف اسی شخص کے لیے نہیں تھا کہ کسی خاص کی نسبت سے اس آیت کا نزول ہوا ہوتا۔ اللہ رب العزت نے نفی فرمائی کہ دو دل نہیں ہو سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب یہ حدیث مبارکہ سنیے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں، سنتے ہو بدن میں ایک پارہ گوشت ہے، یعنی گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، کہ وہ ٹھیک ہے تو سارا بدن ٹھیک رہتا ہے، اور وہ بگڑ جائے تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے۔ سنتے ہو وہ دل ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ تو اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ تو اگر کسی کے دو دل ہوں، ان میں ایک ٹھیک رہے ایک بگڑ جائے، تو چاہیے معان ایک آن میں ایک پل میں سارا بدن بگڑا اور سنبھلا، دونوں ہوا، یعنی ایک آن میں ایک پل میں بدن بگڑا بھی اور پھر سنبھلا بھی، دونوں ہوا یہ۔ اور یہ محال ہے، یہ بات محال ہے کہ ایک دم بدن بگڑ جائے اور ایک دم سنبھل جائے۔ جب دو دل ہیں، ایک نے ارادہ کیا یہ کام کیجئے، کیونکہ دل کا تعلق ارادے سے ہے۔ ارادہ، جو انسان ارادہ کرتا ہے اور کسی چیز سے ہاں کرتا ہے، کسی چیز سے انکار کرتا ہے، یہ سب کمانڈ کرتا ہے دل۔ ارادہ، کسی چیز کا انکار، کسی چیز کا اقرار۔ تو اب کسی شخص کے دو دل ہیں، ایک نے ارادہ کیا یہ کام کیجئے، دوسرے نے ارادہ کیا نہ کیجئے، تو اب بدن ایک کی اطاعت کرے گا، یا دونوں کی یا کسی کی نہیں، کیونکہ دل تو بادشاہ ہے۔ اب ایک دل نے کہا کہ یہ کام کرنا ہے، دوسرے نے کہا کہ نہیں کرنا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اب بدن ایک کی اطاعت کرے گا، ایک کا حکم مانے گا، یا دونوں کا یا کسی کا نہیں۔ ظاہر ہے کہ دونوں کی اطاعت محال ہے، یعنی دو دل اگر ہیں، فرض کیجئے کہ دو دل ہیں، ایک نے کوئی کام کرنے کے لیے کہا، دوسرے نے انکار کر دیا، تو دونوں کی اطاعت محال ہے۔ اور کسی کی نہ ہو تو ان میں کوئی قلب نہیں، یعنی کوئی دل نہیں، کہ قلب تو وہی ہے کہ بدن اسی کے ارادے سے حرکت و سکون ارادی کرتا ہے، یعنی یا تو دونوں کی اطاعت تو محال ہو گئی، دونوں کی تو اطاعت کی نہیں جا سکتی، اور بدن کسی
دل کی اطاعت نہ کرے تو پھر اس میں کوئی دل ہی نہیں ہے، کیونکہ بدن اسی کے ارادے سے حرکت کرتا ہے، موومنٹ کرتا ہے اور سکون اختیار کرتا ہے۔ اور اگر ایک کی اطاعت کرے گا، یعنی ایک کا حکم مانے گا، ایک کا آرڈر فالو کرے گا، مانے گا، دوسرے کی نہیں، تو جس کی اطاعت کرے گا، بدن جس دل کی، جس قلب کی اطاعت کرے گا، وہی قلب ہے، وہی دل ہے، اور دوسرا ایک بدگوشت ہے۔ یعنی بدن جس قلب کی اطاعت کرے گا، جس قلب کا کہنا مانے گا، جس قلب کے آرڈر پر عمل کرے گا، وہی قلب ہے، وہی دل ہے، اور دوسرا ایک بدگوشت ہے کہ بدن میں صورت قلب پر پیدا ہو گیا، یعنی جسم کے اندر وہ دل کی شکل میں پیدا تو ہو گیا، لیکن وہ ہے کیا؟ بدگوشت ہے، دوسرا دل نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے نفی فرما دی کہ دو دل نہیں ہوں گے، وہ نہیں ہو سکتا۔ جیسے کسی کے پنجے میں، اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جیسے کسی کے پنجے میں 6 انگلیاں اور بعض کے ایک ہاتھ میں 2 ہاتھ لگے ہوتے، ان میں جو کام دیتا ہے اور ٹھیک موقع پر ہے وہی ہاتھ ہے، دوسرا بدگوشت ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ڈاکٹروں کا بیان اگر سچا ہو تو اس کی یہی صورت ہوگی کہ بدن میں ایک بدگوشت بصورت دل زیادہ پیدا ہو گیا ہوگا۔ یعنی اگر کوئی ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے کہ فلاں شخص کے 2 دل ہیں، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ 2 دل تو نہیں ہوں گے، ایک دل ہوگا اور دوسرا بدگوشت ہوگا، تو دل کی طرح ہی اس کے اندر، جسم کے اندر پیدا ہو گیا ہوگا۔ اچھا، آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاتھ میں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اصلی اور زائد دونوں ہاتھ کام دیں، یعنی جو اصلی ہاتھ ہے اس سے بھی کام، اس سے ظاہر سی بات ہے اس سے انسان کام کرے گا، اور جو دوسرا بدگوشت کی شکل میں ہاتھ ہے، ہو سکتا ہے اس سے بھی کچھ کام لے لیا جائے، ہو سکتا ہے، مگر قلب میں یہ ناممکن ہے۔ لیکن اگر دل ہے تو یہ ناممکن ہے کہ 2 دل ہوں اور وہ الگ الگ آرڈر کریں۔ آدمی روح انسانی سے آدمی ہے، اور اسی کے مرکب کا نام قلب ہے، یعنی دل ہے، اور روح انسانی متجزی نہیں، یعنی جو انسانی روح ہے اس کے ٹکڑے نہیں کیے جا سکتے کہ آدھی ایک دل میں رہے اور آدھی دوسرے میں رہے۔ روح انسانی متجزی نہیں، متجزی جس کے ٹکڑے کیے جا سکتے کہ وہ آدھی ایک دل میں ہے اور آدھی ایک دل میں رہے، تو جس سے وہ اصالتاً متعلق ہوگی، یعنی اصل میں روح انسانی جس سے متعلق ہوگی، جس سے اس کا اٹیچمنٹ ہوگا، جس سے اس کا تعلق ہوگا، تو وہی قلب ہے، یعنی وہی دل ہے، اور دوسرا سلب ہے، یعنی دوسرا جو ہے وہ دل نہیں ہے، وہ معدوم ہے، وہ ایک بدگوشت ہے۔ اچھا، قرآن پاک کی جو آیت کریمہ جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں تمہاری تصویر بناتا ہے جیسی وہ چاہے، ٹھیک، یہ نہیں فرمایا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ نہیں فرمایا کہ جیسی تم چاہو، اللہ جیسی چاہے ویسی تصویر بناتا ہے، ماؤں کے پیٹ میں جیسی اللہ تعالیٰ چاہتا ویسی تصویر بناتا، یہ نہیں فرمایا ہے اللہ نے کہ جیسی تم چاہو ویسی تصویر بنائے، اور اپنے خیالات میں گھڑ دو ویسی ہی تصویر بناتے، یعنی جیسا تم سوچو، جیسا تمہارے خیالات ہو، تمہارے خیال کے مطابق، تمہاری سوچ کے مطابق تصویر اللہ نہیں بناتا ہے، جیسا تم چاہو ویسی تصویر نہیں بناتا، اللہ جیسی چاہتا ہے ویسی تصویر بناتا ہے۔ یہ محض باطل ہے، اور اس نے اپنی مشیت بتا دی کہ کسی کے جوف میں نے تو دل نہ رکھے، اس کے خلاف تصویر نہ ہوگی۔ یعنی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے جواب کا نچوڑ یہ نکلا، نمبر 1 کہ کسی بھی انسان کے جوف میں،
जो एक तरह से कह लीजिए स्ट्रक्चर जो इंसान का होता है, खोल, इसमें 2 दिल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नहीं रखे। और क्योंकि दिल क्या है, दिल कमांड करता है पूरे जिस्म को। दिल बादशाह है। बादशाह, एक सल्तनत में 2 बादशाह नहीं हो सकते। जैसे किसी एक सल्तनत में 2 बादशाह हो नामुमकिन, एक सल्तनत में 1 बादशाह होगा। ऐसे ही किसी के जौफ में, किसी के बदन में 2 दिल नहीं होंगे, एक ही दिल होगा। मुख्तसर ये कि अगर कोई ये बात कह रहा है कि किसी इंसान के बदन में 2 दिल निकले, डॉक्टर भी बता रहे हैं 2 दिल हैं, तो आला हजरत ने फरमाया कि 2 नहीं होंगे, 1 दिल होगा और 1 बदगोश्त। उम्मीद है कि ये सवाल और इस सवाल का जो जवाब सरकार सैयदी आला हजरत फाजिले बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इनायत किया है, आपने समाअत किया होगा। फतावा रिजविया की जिल्द नंबर 29 के सफ़ा नंबर 76 और 77, बल्कि सफ़ा नंबर 75, 76, 77 यानी 75, 76 और 77, इन सफ़ात पर आपको ये सवाल और सरकार सैयदी आला हज़रत फाजिले बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये जवाब आपको मिल जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको दीन की समझ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाए। सामीन व नाज़रीन, आपको अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया हो, आपको ऐसा लगा हो कि आपकी मालूमात में इजाफा हुआ, तो आप इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें। आपको लगता है कि कोई खामी रह गई है, आप मेरी कोई इस्लाह करना चाहें, तो कमेंट बॉक्स में आप इस्लाह भी कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल मेरे आला हज़रत, इसे आपसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको खुश रखे। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस सीरीज़ का अगला एपिसोड किसी और ख़ास सवाल और जवाब पर मुनहसर होगा। तब तक के मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।